السلام علیکم ناظرین، آج ہم اس موضوع پہ بات کرنے والے ہیں جو آج کل بہت چرچا میں، اس بل کی جسے پاس کرنا سینٹرل گورنمنٹ کے لیے مشکل ہو رہا ہے۔ ایسا ہمیں 10 سال میں پہلی بار دیکھنے ملا۔ اس بل کو لوک سبھا میں اتنے کرٹیسزم کا سامنا کرنا پڑا کہ گورنمنٹ کو اسے پارلیمنٹری جوائنٹ کمیٹی کے پاس بھیجنا پڑا۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں وقف امینڈمنٹ بل 2024 کی۔ اگر میں اس ویڈیو کو ڈیٹیل میں بناؤں تو یہ ایک بہت لمبی ویڈیو ہو جائے گی، اس لیے میں آپ کو بہت شارٹلی بتانے کی کوشش کروں گا کہ وقف کیا ہے، وقف بورڈ کیا ہے، اور وقف امینڈمنٹ بل 2024 کیا ہے اور اس کی مانگیں کیا ہے۔ بل کو سمجھنے سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ وقف کیا ہے۔ وقف کیا ہے؟ وقف ورڈ کی اوریجن عربک ورڈ وقوفہ سے ہوئی ہے، جس کا مطلب ہے باندھنا، پکڑنا یا روکنا۔ مثلا کسی بھی چل یا اچل چیز کو مذہبی کاموں کے لیے ہدیہ کرنا، جیسے کوئی شخص مسجد، مدرسہ یا قبرستان بنانے کے لیے زمین ہدیہ کرے۔ وقف کی ہوئی چیز انسان واپس نہیں لے سکتا۔ ایک بار امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے خیبر میں ایک زمین لی اور آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، اس زمین کا سب سے مناسب استعمال کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، اپنے مال کو انسانی بہتری کے لیے استعمال کرو اور اسے بیچنے یا وراثت کا سبب نہ بناؤ۔ اس سے ہونے والے نفع سے اپنے رشتہ داروں، غریبوں اور اللہ کی راہ میں بھلائی کرو۔ وقف کا سلسلہ دین اسلام میں نبی پاک کے دور سے چلتا آ رہا ہے۔ انڈیا میں یہ سلسلہ دلی سلطنت کے دور سے شروع ہوا۔ جب انڈیا آزاد ہوا تو وقف کے متعلق سبھی کاموں کے لیے انڈیا میں وقف بورڈ کو بنایا گیا۔ انڈیا پاکستان پارٹیشن میں جتنے بھی مسلمان پاکستان چلے گئے اور ان کی زمینیں یہیں رہیں، ان سب زمینوں کے اختیارات وقف بورڈ کو سونپ دیے گئے، جس کے بعد سے وقف کے متعلق سبھی کام وقف بورڈ سنبھالتا ہے۔ وقف بورڈ کے متعلق کچھ ضروری باتیں۔ وقف بورڈ کے سبھی ممبران مسلم ہوتے ہیں۔ دوسری، وقف بورڈ کو صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ غیر مسلم بھی زمین جائیداد سونپ سکتے ہیں۔ تیسری، اگر وقف بورڈ کی کسی زمین پر کوئی معاملہ ہوتا ہے یا کوئی شخص وقف والی زمین کو اپنا بتاتا ہے تو اس کی کارروائی کسی کورٹ میں نہیں بلکہ وقف بورڈ میں ہی ہوتی ہے، اور آخری فیصلہ بھی وقف بورڈ کا ہی ہوتا ہے۔ چوتھی، اگر کسی زمین پر مسجد، مدرسہ یا قبرستان یا کوئی بھی اسلامک عمارت موجود ہے تو اسے وقف بورڈ کا ہی مانا جاتا ہے۔ وقف امینڈمنٹ ایکٹ 2024 کی مانگ۔ وقف بورڈ میں غیر مسلم ممبر بھی جوڑے جائیں گے۔ دوسری، وقف بورڈ کو زمین سونپنے کے لیے سونپنے والے کو کم سے کم 5 سال سے اسلام کا ماننے والا ہونا ضروری ہے۔ تیسری، اگر وقف بورڈ کی کسی زمین پہ کوئی دوسرا ویکتی دعویٰ کرے گا تو یہ کیس عدالت تک جائے گا اور آخری فیصلہ بھی عدالت کا ہوگا۔ چوتھی، اگر کسی زمین پر اسلامی عمارت بنی ہے اور کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ زمین وقف بورڈ کی نہیں ہے، اس لیے بھی عدالت جایا جا سکتا ہے اور انویسٹیگیشن بھی کی جائے گی۔ سرکار کا یہ کہنا ہے کہ وقف امینڈمنٹ ایکٹ 2024 کا مقصد وقف بورڈ کی انینترت شکتیوں کو روکنا ہے، پر وپکشی نیتاؤں کا کہنا ہے کہ یہ مسلمز کے مذہب اسلام پر حملہ ہے۔ اسد الدین اویسی صاحب نے کہا کہ یہ دھرم میں ہستکشیپ ہے اور سرکار وقف بورڈ کی زمینوں کو ہتھیانا چاہتی ہے۔ اکھلیش یادو جی کا ماننا ہے کہ وقف بورڈ میں غیر مسلم ممبران کا ہونا نامناسب ہے۔ آپ لوگ اپنی رائے مجھے کمنٹ باکس میں بتائیے گا کہ یہ ایکٹ ٹھیک ہے یا نہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ ایکٹ پارلیمنٹری جوائنٹ کمیٹیز کے پاس جا چکا ہے، تو پارلیمنٹری جوائنٹ کمیٹیز عام عوام سے اس بل پر ان کی رائے مانگ رہی ہیں۔
اس لیے مسلم پرسنل لاء بورڈ کی طرف سے ایک لنک جنریٹ کی گئی ہے جو میں نے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں ڈال دی ہے. آپ وہاں جا کے اپنی رائے دے سکتے ہیں اور سیم لنک کا QR میں اس ویڈیو کے لاسٹ میں شیئر کر دوں گا جس کو اسکین کر کے بھی آپ رائے دے سکتے ہیں. ابھی کے لیے آپ لوگوں سے میں چاہتا ہوں اجازت. ملوں گا آپ سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئے موضوع کے ساتھ. اللہ حافظ.